واقعات کربلا اور اس تاریخ کے مٹانے کے لیے جو جماعتیں جو فرقے جدوجہد کر رہے ہیں اس کے تعلق سے چند باتیں کل میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اس میں کوئی شک اور کوئی مبالغہ نہیں کہ روئے زمین پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان سے افضل نہ کوئی خاندان ہوا اور نہ قیامت تک ایسا خاندان پیدا ہو سکتا ہے۔ خاندان نبوت کا ہر فرد اپنے آپ میں مہتاب ہے، اپنے آپ میں ایک عظیم مقام و مرتبہ رکھتا ہے۔ ایک لفظ میں بات تمام کر دوں کہ ایک پلے میں اگر تمام انسانوں کے خاندانوں کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پلے میں مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان کو رکھ دیا جائے تو نبی کا خاندان تمام خاندانوں پر بھاری اور وزنی ہے۔ اور صرف دنیا میں عظمت نہیں، فرمایا تمہارے رشتے منقطع ہو جائیں گے، تمہاری رشتہ داریاں دنیا تک، آخرت میں کوئی کسی کا چچا نہیں، کوئی کسی کا بھتیجا نہیں، کوئی کسی کا بھانجا نہیں، کوئی کسی کا ماموں نہیں، کوئی کسی کا باپ نہیں، کوئی کسی کی ماں نہیں، سب نفسا نفسی، سب کے رشتے منقطع۔ لیکن آقا کہتے ہیں میرا رشتہ منقطع نہیں ہوگا، میرا خاندان منقطع نہیں ہوگا۔ جو رشتہ داریاں دنیا میں قائم ہے آخرت تک قائم رہیں گی۔ جو دنیا میں چچا ہے آخرت میں بھی چچا ہے آقا کا، جو دنیا میں نبی کی بیٹی ہے آخرت میں بھی بیٹی ہے، جو دنیا میں نبی کا شہزادہ ہے آخرت میں بھی شہزادہ ہے۔ اور پھر یہی نہیں، جنت کا دروازہ یہ اہل بیت النبوت ہے جو دروازہ کھلوائیں گے۔ امام دہلوی کی مسند الفردوس اور اس کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر اس کا 226، حدیث نمبر 2543، اور اس حدیث کے راوی بڑے جلیل و قدر صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی۔ عبداللہ ابن مسعود کی صرف میں ایک فضیلت بتانا چاہتا ہوں، فضیلت تو اتنی ہے کہ ان کی فضیلت پر ہی رات تمام ہو جائے۔ ایک فضیلت تو یہ ہے کہ رسول اللہ نے فقیہ فرمایا اپنی امت کا، اور ایک مقام میں فرمایا کہ اللہ اس چیز کو پسند کرتا ہے میری امت کے لیے جس چیز کو عبداللہ پسند کر لے۔ عبداللہ ابن مسعود جو پسند کر لے اللہ تعالیٰ بھی امت کے لیے وہ چیز کو پسند فرما لیتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ عبداللہ ابن مسعود ہے، ایسا جلیل و قدر صحابی اہل بیت کا مقام بتا رہا ہے۔ اور کیا بتاتے، کہتے حب آل محمد یومن خیر من عبادتی سنا کا لوگوں، اہل بیت کی محبت، ایک گھڑی کی محبت، ایک دن کی یوما، ایک دن کی محبت 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنے خوش نصیب ہے آپ، یہاں تو ایک دن 100 سال کی عبادت سے بہتر، اور محرم الحرام میں آپ پورا مہینہ اہل بیت کی محبت میں گزار رہے ہیں۔ بے شک بے شک بے شک۔ ایک دن اہل بیت کی محبت میں گزار دو، ایک رات اہل بیت کی محبت میں گزارو، 100 سال کی عبادت سے بہتر۔ بے شک بے شک بے شک۔ اور پھر آگے فرماتے وَمَن مَاتَ عَلَيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ، اور کہا کہ جب وہ شخص موت سے ہمکنار ہوں گا، انتقال کرے گا، اللہ تعالیٰ اہل بیت کی محبت کے سبب اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محبت میں ایک دن گزار دینا، اور جو انتقال کرے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ میں بڑی ذمہ داری سے ایک چیلنج کے ساتھ بات کہنا چاہتا ہوں۔ اہل بیت میں امام حسین بھی ہے، اہل بیت میں امام حسن بھی ہے، اہل بیت میں علی مرتضیٰ بھی ہے، اہل بیت میں حضور کے چچا بھی ہے، اہل بیت میں حضور کے چچا کی اولادیں بھی ہے، اہل بیت میں حضور کی ازواج بھی ہے۔ جس کا بھی ذکر کرو 100 سال کی عبادت سے بہتر۔ تو نبی نے اہل بیت کی فضیلت بتائی، کوئی بتا دے، میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، تم جس یزید کی تعریف میں عمر گزار رہے ہو، یہ موٹی موٹی کتابیں لکھ رہے ہو، تو ایک ضعیف سے ضعیف، لنگڑی، لولی، اٹکتی ہوئی، ہچکتی ہوئی، لٹکتی ہوئی، ارے کوئی ایک ایسی روایت بتا دو کہ یزید کی محبت پر کتنا ثواب۔ جی جی، کس کے لیے وقت گزار رہے ہو؟ جس کے بارے میں کوئی فضیلت کی روایت نہیں،
جس کے بارے میں کسی امام کے کوئی اچھے تاثر نہیں، جس نے اس کے بارے میں لکھا یزید کے بارے میں سب نے یہی لکھا، یزید شرابی، یزید بندروں سے کھیلنے والا، یزید فاسق۔ میں کہتا ہوں امام حسین سے یہ بعید ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی متقی کے خلاف حسین پاک کھڑے ہو جائے۔ ایک طرف حسین ہے، ایک طرف یزید ہے۔ میں کہتا ہوں حسین کا ایک طرف ہونا اور ایک طرف پوری دنیا رے یزید کی طرف سے 22,000 آئے تھے، میں کہتا 22,000 نہیں 22 کروڑ بھی ہوتے، 22 ارب بھی ہوتے تو تنہا حسین کی ذات حق ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ تعدادوں پہ حق کا شمار نہیں ہوتا۔ اس وقت کا ایک بہت بڑا ابن یزید ہے جلال الدین قاسمی، یزید کی تعریف کرتے ہوئے ایک بات کہتا ہے، بے حد بہادر، بے حد بہادر، بے حد صاحب داد و دہش، بے حد سخی۔ ان کے نام سے مدینہ میں ایک مکان بنا ہوا تھا دار یزید۔ یہ جب کبھی دمشق سے مدینہ تشریف لاتے تو غریبوں کی چادی ہو جائی کرتی تھی، پورے مدینہ میں غلغلہ مچ جایا کرتا تھا۔ تو ایک طرف انتہائی سخی ہے اور دوسری طرف شکار کے شاندار شوقین، اور اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا ہے تو یہ پہلا شخص ہے جس نے چیتے کو شکار کرنے کے لیے سب سے پہلے ٹرین کیا ہے۔ بتائیے جو آدمی چیتے کو ٹرین کر کے شکار کرتا ہو اس آدمی کی بہادری کا کیا عالم ہوگا۔ دنیا کا یہ واحد شخص ہے جس نے سب سے پہلے چیتے کو شکار کے لیے ٹرین کیا ہے، جس سے حضرت یزید رحمت اللہ علیہ کی بہادری کا اندازہ ہوتا ہے۔ حضرت یزید بڑے بہادر تھے، ان کے تاریخ تو مجھے یہ بتاتی ہے کہ یزید نے کبھی بھی قتال کیا ہی نہیں، کسی جنگ میں شریک ہوا ہی نہیں سوائے ایک جنگ کے، قسطنطنیہ کی جنگ، اور اس پر اس کو انہوں نے جنت میں پہنچا دیا، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ اور جب قسطنطنیہ کی جنگ میں یزید گیا تو اس نے وہاں پہ لڑا نہیں، مقابلہ نہیں کیا، تقریباً 7 یا 8 میل دوری پر جہاں پہ جنگ ہو رہی ہے میدان جہاد سے 7 میل کی دوری پہ خیمے لگائے، اور اپنی بیوی کو پہلو میں جس کا نام ام کلثوم تھا اس کو پہلو میں لے کے شراب پی رہا ہے۔ فوج میں وبا پھیل گئی، بیماری پھیل گئی، اب 2 مصیبتیں ہیں، دشمن سے بھی لڑ رہے ہیں، اس میں بھی شہادت پا رہے ہیں مجاہدین اسلام۔ یزید شیر کہتا ہے، شیر کا مفہوم یہ عربی میں شیر کہتا ہے، مفہوم یہ ہے اس کا کہ وہ لوگ 2 مصیبتوں سے دو چار ہے، ایک دشمن سے مصیبت، ایک بیماری کی مصیبت۔ میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ اپنے خیمے میں ام کلثوم کے پہلو میں بیٹھ کر میں شراب کے جام پی رہا ہوں۔ کسی جنگ میں یزید شریک نہیں، آج تک کوئی تاریخ میں ایسا واقع نہیں کہ یزید نے کسی سے لڑا ہو اور جنگ کی ہو، مگر اس کو بہت بڑا بہادر نظر آ رہا ہے۔ دلیل کہا چیتے کو شکار کے لیے ٹرین کیا، شکار چیتا کرے اور بہادر یزید بن گیا، یہ بھی بڑا عجیب منطق ہے۔ یعنی کشتی آپ لڑے بہادر میں، چیتے کو شکار، اس سے تو میں نے کہا جناب اس کی فضیلت ثابت نہیں ہوتی، اس کا لوح و لہیب میں مبتلا ہونا ثابت ہوتا۔ اس سے پتا چلتا ہے کتنا عیاش تھا، کتنا فرصتی تھا، اس کے بعد عبادتوں کا وقت نہیں تھا، اس کے پاس اگر تھے مشغلے تو بندروں سے کھیلو، چیتوں سے شکار کراؤ اور شراب پیو، یہ اس کی شب و روز کے معمولات ہیں۔ اور پھر کہتے بڑا سقی تھا یزید۔ سخاوت کا عالم کیا تھا؟ سخاوت کا یہ عالم تھا صاحب کہ جب وہ مدینے آتا تو اس نے گھر بنایا تھا یزید نے، اور اس کا نام ہی رکھا تھا دار یزید۔ جب وہ آتا تو غریبوں کی چاندنی ہو جاتی تھی۔ امام حسین نے جو میدان کربلا میں خطبہ دیا اس کے جملے انہوں نے کہا کہ یزید وہ جس کو تم نے اپنا امیر المومنین بنایا، اس نے سارے مسلمانوں کے مال غنیمت پر غاصبانہ قبضہ کیا، اس کو سکی دکھ رہا ہے۔ ارے سخاوت تو حسین پاک کے در کی خیرات لے جاتی تھی، سخاوت تو وہ جو حسین پر فخر کرتی تھی۔ میں سخاوت کا ایک منظر بتاؤں، اس سے بڑی کوئی سخاوت ہو سکتی ہے؟ ایک سخاوت یہ ہے کہ ایک حاجت مند آئے اور ہم اس کی حاجت پوری کر دیں، یہ بھی سخاوت ہے۔
मगर जरा तसव्वुर सकावत इमाम हुसैन की नजर से देखें। एक साहब आए इमाम हुसैन की बारगाह में, गरीब मिस्कीन है। आका मैं बड़ा परेशान हूं। क्या हुआ? सरकार मेरी बेटी का निकाह है, मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है, अगर आप दे दे मेरी बच्ची का निकाह हो जाए। अपने गुलाम को आवाज दी, गुलाम इसको 30,000 दे दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो वो भी उस जमाने के मांगने वाले थे, आज के होते तो भाई 10 की जगह 30 मिल रहे तो ले लो। उन्होंने कहा हुजूर मुझे 10 की जरूरत है, आप 30 क्यों देते? फरमाया सुनो 30 क्यों दे रहा हूं, 10 तो वो जो तेरी जरूरत है जिसको तू मांगने आया, 10 अपनी तरफ से इसलिए दे रहा हूं कि जो तू अपने घर से चलकर मेरे घर तक आया इसके लिए जो जहमत उठाई है उसका मुआवजा है, और 10 मजीद इसलिए दे रहा हूं कि तूने मुझे सकी जाना, बखील नहीं जाना, ये उसके एवज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सखावत इसको बोलते हैं। मगर ये यजीद का हिस्सा पाने वाले ये कहते नहीं यजीद बड़ा सकी था, हुसैन पाक की सखावत के इनको किससे नहीं मिले। का बड़ा सकी और फिर शिकार का बड़ा शौकीन, और उसके बाद फिर बड़े खुश होकर जोश में आर का ये थे हमारे हजरत यजीद रहमतुल्लाह अलैह। अस्तगफिरुल्लाह।